الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الحمدللہ ہم اپنے شیخ کامل کے ارشادات سے ہم سب نے استفادہ کیا بغیر کسی تمہید کے. چند منٹ آپ سے گفتگو کر کے اپنی گفتگو کو سمجھ کیا. آج کا جمعہ ہمارے شیخ کے فرمات کے مطابق اور ہمارے شیخ کے فیصلے کے مطابق ملک کی اکثر اہل سنت کی مساجد میں مدینہ منورہ کے فضائل پہ پڑھایا جا رہا ہے اور مدینہ منورہ کی شان بیان کی جا رہی ہے. اور یقیناً مدینہ منورہ کی شان بیان کرنے کا کوئی مخصوص موسم نہیں ہے. کسی موسم کی رونق مدینہ منورہ کی محبت کے بغیر ادھوری ہے. ہر موسم ہر بہار پھولوں کو کھلانے کے لیے گنبد خضرا کی خیرات دیتی ہے. مدینہ منورہ کی شانوں کو بیان کرنے کا یا مدینہ منورہ سے ایک مسلمان اور مومن کو محبت کرنے کی کوئی مخصوص دن نہیں ہے, کوئی مخصوص وجہ نہیں, کوئی مخصوص وقت کا تعین نہیں ہے. ایک مومن اور ایک مسلمان ہر وقت مدینہ منورہ سے محبت کا اظہار کرتا ہے اور ہر وقت مدینہ منورہ کے نغمے گاتا ہے. لیکن آج کا جمعہ اسپیشلی ہر جگہ پر جو مدینہ منورہ کے فضائل پہ پڑھایا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح گزشتہ دنوں میں رمضان مبارک کے آخری روزے پہ مدینہ منورہ کی بے حرمتی کی گئی, مدینہ منورہ کو میلی آنکھ سے دیکھا گیا. ہم پوری دنیا کو بتا رہے ہیں اور بتا دینا چاہتے ہیں پوری دنیا کو, جہاں تک ہمارا یہ پیغام جا رہا ہے ہم آج یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یاد رکھنا مدینہ منورہ کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے, ہمارا گھر بار بھی حاضر ہے. مدینہ منورہ کے لیے ہمارے خون کا قطرہ قطرہ مدینہ منورہ پر قربان ہے. یہ وہ شہر ہے. اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. ٹھیک ہے, یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مکہ کی شان بیان کی جا رہی ہے, پر یہ کسی نے نہیں کہا. اس لیے ہر کوئی اپنی سوچ کا مالک ہے, اس بات پر فتویٰ نہیں لگ سکتا کیونکہ یہاں پر رب کریم نے شہر مکہ کا نام نہیں دیا. یہ بھی کہہ سکتا تھا ہمیں مکہ کی قسم کیونکہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. رب کریم نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ ہمیں اس شہر کی قسم ہے. کس شہر کی قسم ہے؟ اس شہر کی جس میں آپ رونق افروز ہے, جس میں آپ جلوہ گر ہے. اگر میرے مزاج سے پوچھا جائے کہ یہ آئے کس شہر کا مقام بیان کر رہی ہے تو وجدان یہ کہتا ہے کہ جب تک حضور مکے میں تھے اللہ مکے کی قسم اٹھاتا تھا, جب سے حضور مدینہ منورہ میں ہے اللہ مدینہ پاک کی قسم اٹھاتا ہے, اللہ مدینہ پاک کی قسمیں اٹھاتا ہے. یہ آیت پڑھ کے عمر فاروق کی روح میں چل گئی. حضرت عمر فاروق رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے ہمیں کیسا عطا دیا ہے کہ آپ کی اللہ نے یہ شان بنائی ہے, آپ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ اللہ آپ کے باہوؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی کی قسم اٹھاتا. مکہ کی قسم اللہ نے کیوں اٹھائی؟ مکہ کی قسم اللہ نے کیوں اٹھائی؟ یہاں کعبہ ہے نہیں, یہاں حجر اسود ہے نہیں, یہاں مقام ابراہیم ہے نہیں, یہاں بیر زمزم ہے نہیں, یہاں صفا مروا ہے نہیں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہا ابھی یہ سب کچھ تو پہلے بھی تھا, اب ہم نے اس کو قبلہ اس لیے بنایا ہے, اب ہم نے اس کی قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ اس شہر میں
لیے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. ہمیں نظر آتا ہے کہ جب سرکار کل عالم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ منورہ تشریف لائے، سرکار کل عالم نے دعا فرمائی، کہا یا اللہ مدینہ منورہ کو جس طرح تو نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا ابراہیم کے لیے، اس طرح مدینہ منورہ کو حرم بنا میرے لیے. جس طرح تو نے مکہ مکرمہ کو شان عطا کی ابراہیم کے لیے، اس طرح مدینہ منورہ کو شان عطا کر میرے لیے. جس طرح تو نے مدینہ مکہ مکرمہ کی شانیں بڑھائی ابراہیم کے لیے، اس سے دگنی شانیں بڑھا میرے لیے، اس سے دگنی شانیں بڑھا میرے لیے. کسی نے مجھے کہا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے تم یہاں سے جاتے ہو سیدھے مدینہ منورہ جاتے ہو اور وہیں سے واپس آ جاتے ہو، 1,00,000 نماز کا ثواب بھول گیا، 1,00,000 نماز کا ثواب نہیں لینے جاتے. میں نے کہا مکہ جانا بہت ضروری ہے، انکار کرنے والا گمراہ ہے، لیکن 1,00,000 نماز کا ثواب لینے کے لیے وہاں جائیں کہ وہ یہاں نہیں ہے. سرکار نے جب فرمایا کہ یا اللہ مدینہ منورہ کو مکہ مکرمہ سے دگنی برکت عطا فرما، تو 2,00,000 تو ویسے ہی کنفرم ہے، لیکن سرکار نے فرمایا او شکتا، یا اللہ اس سے بھی زیادہ. پھر دوسری بار فرمایا او شکتا، اس سے بھی زیادہ. پھر تیسری دفعہ فرمایا او شکتا، یا اس سے بھی زیادہ. شانوں کو اتنا بڑھا دیا کہ اوے آلے والے یہاں 30 35 40 یا 1,00,000 نمازوں کی قیمت نہیں لگائی جائے گی. یہاں کا ایک سجدہ ایک پلڑے میں رکھ لے تو کسی کندھے سے ایک سجدہ بھی ہے وہ بخشش کے لیے کافی ہے. من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. کہ جو میری قبر انور پر آ گیا اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی، اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی. ہمیں نظر آتا ہے عرصے سے بحث چلی آ رہی تھی کہ مدینہ منورہ افضل ہے یا مکہ مکرمہ افضل ہے. حضرت شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ بتائیے کہ مدینہ منورہ افضل ہے یا مکہ مکرمہ افضل ہے. آپ نے فرمایا پریشانی کی بات نہیں ہے، مکہ بھی افضل تھا، مدینہ منورہ بھی افضل ہے. کہا یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جب تک حضور مکہ میں تھے مکہ افضل تھا، جب سے حضور مدینہ منورہ میں ہے مدینہ منورہ. کیونکہ فضیلت مکان کی نہیں ہوتی، فضیلت مکین کی ہوتی ہے. جب مکین مکہ میں تھا تو مکہ افضل تھا، اور جب مکی مدینہ منورہ میں ہے تو مدینہ منورہ افضل ہے. یعنی ساری فضیلتوں کا جو دار و مدار ہے وہ سرکار کل عالم کے قدموں کے ساتھ ہے. ہمیں نظر آتا ہے مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، مدینہ منورہ افضل ہے. اس پر سرکار کی حدیث اگر دیکھی جائے، سرکار فرماتے ہیں اگر ایک شخص ہے وہ مکہ مکرمہ میں گیا، وہاں پر حج کیا، وہاں پر طواف کیے، وہاں پر نمازیں پڑھی، وہاں پر وقت گزارا، یقیناً اس کو بہت ثواب ملے گا. سرکار کی صحیح حدیث ہے، یقیناً اس کو بہت ثواب ملے گا. لیکن پھر جب وہ میری بارگاہ میں آنے کا ارادہ کرتا ہے، مکہ کا حج ایک طرف، مکہ کا طواف ایک طرف، مکہ کا جو ہے وہ نمازیں، حجر اسود، سب کچھ ایک طرف، میری بارگاہ میں آنا تو دور کی بات ہے، میری بارگاہ کا سفر تو دور کی بات ہے، میری بارگاہ کی حاضری تو دور کی بات ہے. جب میرا کوئی غلام دنیا کے کسی کونے سے مدینہ منورہ میں آنے کا ارادہ کرتا ہے، اس ارادے پہ اللہ اس کو 2 مقبول حجوں کا ثواب عطا کرتا ہے. صرف ارادے پہ اللہ 2 مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایسے ہی نہیں، احمد رضا خان نے کہا کہ حجیوں آؤ جی
میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مدینہ منورہ کو سرکار کل عالم نے کس طرح شانوں سے نوازا، کس طرح شانوں سے نوازا۔ سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کو کس طرح نواز ڈالا، یہ بھی یاد رہے۔ اعلیٰ حضرت کعبے کا طواف کر رہے ہیں، کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور دیکھا کہ میزان رحمت ہے۔ آپ نے کہا یہ پرنالہ کم لگتا ہے اور اشارہ زیادہ لگتا ہے، کیا اشارہ ہے؟ آپ نے فرمایا سن کہ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، کوئی بیماری ہو جاتی ہے، کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، اس کو کہیں پھسل جاتا ہے، کوئی کے چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی تکلیف ہو جاتی ہے۔ آج کل تو ذرا سی بھی تکلیف نہیں برداشت کی جاتی۔ حاجی صاحب کا بیگ کیا ہو جائے بھول جاتے ہیں کہاں ہے، میں یہاں آیا اور میرا بیگ کھو گیا۔ اگر کسی کی جوتی جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے تو اس کا مزاج جو ہے وہ جوتا برابر ہو جاتا ہے۔ عجیب مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ سرکار کل عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مدینہ کا ہو کہ میرے شہر کی تعظیم پر میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب کوئی مدینہ منورہ میں داخل ہوتا ہے اور مدینہ منورہ کی ہوا اس کو لگتی ہے، ویسے نہیں کہا جاتا وہ مدینہ منورہ کی ہوا کے بارے میں جو شعر کہا جاتے ہیں اور مدینہ منورہ کی ہوا کی تعریف کی جاتی ہے وہ ویسے ہی نہیں کی جاتی۔ سرکار فرماتے ہیں مدینہ منورہ کی ہوا جیسے ہی ظاہر مدینہ منورہ کے بدن سے مس ہوتی ہے، اس کے گناہوں کو ایسے اڑا کے لے جاتی ہے جس طرح لوہے کو بھٹی میں ڈالو، بھٹی اس کی میل دور کر دیتی ہے۔ سرکار کی حدیث ہے، اسی طرح میرا غلام جب مدینہ منورہ میں آتا ہے، مدینہ منورہ کی ہوا اس کے گناہوں کو اڑا کے لے جاتی ہے، اس کے گناہوں کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ میں میڈیا والوں سے عرض کروں گا کہ میری ان گزارشات کو نوٹ کریں اور دنیا تک پہنچ جائے کہ سرکار کل عالم ارشاد فرماتے ہیں، سرکار کی حدیث ہے، یاد رکھنا میرے نبی نبی رحمت ہے، میرے نبیوں نے سب کے لیے جو ہے وہ رحمت کی دعا کی، دشمنوں کے لیے بھی رحمت کی دعا کی۔ جب طائف نے سنباری کی گئی ان گستاخوں کے لیے بھی رحمت کی دعا کی۔ اگر میرے نبی کے سامنے آ کر کسی نے نازیبہ کلمات کہے اور گستاخی کی، میرے نبی نے اس کے لیے بھی رحمت کی دعا کی۔ اگر میرے نبی کے رستے میں کسی نے کوڑا پھینکا، کچرا پھینکا، میرے نبی نے اس کے لیے بھی رحمت کی دعا کی۔ لیکن مدینہ منورہ کو ناپاک نظر سے دیکھنے والوں میرے نبی کی حدیث سنو۔ میرے نبی فرماتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے کہ یا اللہ میں سب کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہوں، لیکن جو میرے شہر کو میری آنکھ سے دیکھے، جو میرے شہر میں رہنے والوں کو اور میرے شہر میں آلے
پڑتی ہے، چاہے جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کلمہ تو رسول اللہ کا ہی پڑھتا ہے نا، یا کسی اور کا پڑھتا ہے؟ جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، جو نماز میں رسول اللہ پر درود بھیجتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنی بھی اس کی طاقت ہے اس میں اٹھے اور ان ناپاک لوگوں کے خلاف کھڑا ہو اور مدینہ منورہ کے تحفظ میں آواز اٹھائے، مدینہ منورہ کی ناموس کی خاطر آواز اٹھائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مدینہ منورہ کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری جانیں بھی مدینہ منورہ پہ قربان ہے، مدینہ منورہ کی حفاظت فرما، یا اللہ کریم کرم فرما۔ دعائے ضرر کسی کے لیے جائز نہیں ہے، پر مدینہ پاک کے دشمنوں کے لیے تیرے حبیب نے فرمائی ہے، ہر وہ آنکھ جو مدینہ منورہ کی طرف میری نظر سے دیکھتی ہے، ہر وہ دل جس میں مدینہ منورہ کا بغض ہے، اس کو تباہ فرما دے، اس کو قتل فرما دے۔ سجدہ کائنات کے صدقے سے ہمارے آقا کے شہر کی حفاظت فرما، ہماری جانیں ہمارے آقا کے شہر کی عزت میں قربان، سیدہ کائنات کے دربار کی حفاظت فرما، صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق کے دربار کی حفاظت فرما، حضرت سید الشہداء کی دھرتی کی حفاظت فرما، مدینہ منورہ کی حفاظت فرما، حضرت سیدنا عثمان غنی کے دربار کی حفاظت فرما، مدینہ منورہ کی شانوں میں مزید اضافہ فرما۔ یا اللہ وہ خطہ جود و کرم سلامت رہے، وہ خطہ جود و کرم سلامت رہے۔ اعلیٰ حضرت کے اس شعر پہ مائک کو چھوڑ دوں گا، سارے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور عرض کرو کہ مدینہ ٹھہرانے والا